اس سے یہ حکم ادا ہوگا، اس لیے فرمایا کہ یہ روزانہ اس لیے روزانہ ضروری ہے. جیسے جسم کے لیے ناشتہ کھانا ضروری ہے، اگر ایک دن غذا نہیں دیں گے تو جسم سے پورے دن کام نہیں ہے. اس لیے جتنے بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں، بڑی ہوتا ہے، نجار ہوتا ہے، وہ صبح صبح اپنے اوزاروں کو تیز کرتا ہے. کسائی ہوتا ہے، کسائی وہ اپنے اوزاروں کو تیز کرتا ہے صبح میں، تاکہ پورے دن اپنے اوزاروں سے کام تیز کرے. ایسی پورے دن جو فرائض، جو احکام عبادت کی لائن سے، معاملات اور معاشرت کی لائن سے جو مسلمان پر آنے والے ہیں، ان سب کو ادا کرنے کے لیے روزانہ صبح میں خاص طور پر ضروری ہے اپنے ایمان کو تازہ کرنا. پھر اس کے بعد میں کتاب، تو کتاب تو غزوہ تبوک کے اندر کتاب نہیں ہوتی، بلکہ اکثر اسفار وہ ہیں، اکثر غزوات وہ ہیں جن کے اندر قتال کی نوبت نہیں آتی ہے. ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کی دھمکی دی، ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 6 مہینے کے لیے رکنا طے کیا کہ 6 مہینے مقامی محنت کریں گے، لیکن مدینے سے باہر نہیں نکلنے گے. تو اس کا مشورہ کر ہی رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکل کر مال خرچ کرنے سے روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں بٹھا. ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی کے دین کے مددگار داخل ہو گئے، عملہ تیار ہو گیا اور ایسی ضرورت نہیں رہی، تو ہم نے دیکھا کہ مسلسل ہم سفر کر رہے ہیں، اس سفر کی وجہ سے اپنے گھر کے کاروبار کو دیکھنے کی جو ہے موقع نہیں ملا، تو 6 مہینے مدینے میں رہے. وہ فرماتے ہیں کہ قتل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب قد وضعت الحرب اوزارها، کہ اب قتال کی بھی موقع نہیں. تو اب یہ موقع ہے کہ ہم اس وقت میں اپنے گھر کاروبار کو دیکھیں، 6 مہینے مقامی محنت کریں گے، باہر نہیں نکلیں گے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آج نازل فرما دی کہ تم اللہ کے راستے میں نہ نکل کے اپنے آپ کو ہلاکت میں بٹھا لو. 70 علماء جنہیں صرف علم سکھانے کے لیے بھیجا گیا، 70 قرہ، بڑے بڑے علماء، بڑے علم والے، انہیں دیر معاونہ میں جو ہے دھوکے سے انہیں قتل کیا گیا. وہ خود کہنے لگے کہ ہم قتل کے ارادے سے نہیں نکلے، مقابلے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور تم ہمارے پاس دیکھ لو ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، سوال ارادہ نہیں. لیکن سارے جو ہے مورخین نے اس کو سرایا کے اندر شمار کیا، سرایا میں شمار کیا. حالانکہ کتاب کا موقع نہیں، صرف علم کو پہنچانے کے لیے اللہ نے بھیجا. جہاں دین پہنچ گیا، اسلام پہنچ گیا، لیکن علم نہیں پہنچا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بات ہوتا ہے. نکلنا جو ہے نکلنا جو ہے وہ دین کو قائم کرنے کے لیے، امت تک علم کو پہنچانے کے لیے، پورے عالم میں پورا دین قائم ہو، یہ مقصد ہے. دعوت کے لیے نکلنا ہے کہ سارے انبیاء، سارے صحابہ یہ دعوت کے لیے نکلے ہیں اور امت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، کوئی کسی ہلاکت کے لیے نہیں آیا. اس لیے اللہ کے راستے میں جو فضائل نکلنے کے نبی و صحابہ کے تھے، جو اس زمانے میں تھے، وہی نکلنے کے فضائل آج ہیں اور رکنے پر وہی وعیدیں ہیں. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر کسی کی تشکیل آج ہو رہی ہے کہ تم آج چلے جاؤ اللہ کے راستے میں، دھوکے میں دعوت کا ہے تو بول سمجھے ہم دعوت کیا ہے. دعوت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نکلنے کی دعوت کیا ہے؟ ابھی تو ہم تاریخ رکھ کے نکلتے ہیں، ابھی اپنی ترتیب سے نکلتے ہیں، موقع فرصت لگا کے نکلتے ہیں کہ یہ دعوت منافقین کی تھی. منافقین یہ کہتے گرمی میں مت نکلو، لا تنفروا فی الحر، ایسی مشغولیاں مت نکلو، تمہاری فصل پک کے تیار ہے، سیزن کا موقع ہے، سارا دارا بازار اس فصل کے اوپر ہے، ایسے حال میں مت نکلو. نکلنے کے لیے مانا نہیں کرتے تھے منافقین. قرن اول کے اندر صرف کافر انکار کرتے تھے اللہ کے راستے سے، کافر انکار کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے سے. منافقین عذر پیش کرتے تھے، حالات سامنے حالات کو دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے گھر میں مت نکلو، سیزن کے موقع مت نکلو. نکلنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اپنا موقع نہیں. اور شیطان کی دعوت یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آئے گا
تو خاص طور پر اللہ کے راستے کی دعوت آئے گی، خاص طور پر دین کا تقاضا آئے گا، خروج کا موقع آئے گا، ہجرت کا موقع آئے گا کہ اس پر اس وقت میں شیطان ایڑی سے چوٹی تک پورے زور لگا دے گا۔ اور اس رحمت اللہ فرماتے تھے کہ 3 موقع پر شیطان پوری طاقت اور صلاحیت لگا دیتا ہے اور ایسے ایسے حالات سامنے لاتا ہے جو اس سے پہلے تصور نہیں ہوتے، ایسے ایسے حالات سامنے لاتے ہیں عین موقع پر جس کو دعوت ہے کہ ایک وقت وہ ہے کہ جس وقت کافی اسلام لاتا ہے، بہت سارے کافر، بہت سارے مشرک اسلام لانا چاہتے ہیں، اسلام کو پسند کرتے ہیں، اسلام کی اچھائیوں کو جانتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ چیز شیطان لاتا ہے کہ اگر تم نے اسلام قبول کیا تو تمہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا اور تمہیں دشمنی بول لینی پڑے گی اور سختیاں برداشت کرنی پڑے گی۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے بھائی دوستو، اللہ نے ایمان والوں کے گھر پہ پیدا فرمایا، ان حالات سے گزرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھ رہے ہیں کہ کاروبار، گھر بار، اچھے مکان، اچھا سواری، اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھا کھانا اور ملک و مال، یہ نعمتیں سمجھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دنیا کی نعمتوں کو نعمت سمجھے کہ اس کی عقل جاتی رہی اور اس کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا، ان کے تذکرے کرنا، ان کے جو ہے ان کی امیدیں باندھنا کہ باطل، یہ تو باطل کے طریقے ہیں، باطل کی سوچ ہے، ملک و مال کا فخر کرنا اور اس کی کوششیں کرنا، محنتیں کرنا، یہ تو باطل کی کوشش ہے، باطل کی محنت ہے۔ اس لیے شیطان اللہ نے ہمیں جو ہے ایمان عطا فرمایا، سب سے بڑی نعمت۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ آج ہم کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا یاد آ جاتی ہے ہمیں، کوئی بیمار ہو، کوئی مصیبت کا ہو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ لیکن کسی کافر مشرک کو دیکھ کر ہمیں یہ دعا یاد نہیں آتی کہ ہم اس دعا کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے، سب سے بڑی نعمت ایمان، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں جس پر ہمیشہ کی نعمتوں کا دعویٰ بتا ہے، اللہ نے نعمت عطا فرمائی، لیکن کیونکہ ہم نعمت نہیں سمجھتے اس لیے کافر مشرک کو دیکھ کر یہ نعمت آتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ یعنی کوشش کرے گا کہ اگر تم اسلام لائے تو تمہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے، یہ حالات آئے۔ دوسرا موقع، جس وقت مسلمان اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرتا ہے، جس وقت اللہ کے راستے کی دعوت آتی ہے، الشیطان یعدکم الفقر، کہ اس وقت اس کے اوپر تنقید ہو رہا ہے کہ اگر تو اس وقت چلا گیا سارا معاملہ نمٹ جائے گا، سب مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، سارا معاملہ بگڑ جائے گا، تو ضائع ہو جائے گا۔ تو شیطان کی دعوت ہے جب بھی نکلنے کی دعوت ہے، اللہ کی دعوت یہ ہے میرے بندے میں تیری مدد کروں گا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گی، یقینی بات ہے، جیسے اللہ نے نبیوں کی مدد کی، صحابہ کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نبیوں صحابہ سے بھی 50 گنا زیادہ مدد کرے گی۔ روایت میں 50 گنا مدد ہوگی اور 50 گنا اجر عطا فرمائیں گے، اور روایت میں ہے کہ 10 گنا زیادہ مدد ہوگی اور 50 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، کہ ہماری محنت اور قربانی صحابہ سے 10 گنا زیادہ کم ہوگی، لیکن اس پر وہ ہوگا جو صحابہ کے ساتھ، جو نبیوں کے ساتھ۔ اسے مولانا ایسا فرماتے تھے جو دین کی محنت کر کے اللہ کی مدد میں شک کرے یہ آدمی فاسق اور بدنصیب ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بالکل یقینی بات ہے، سارے اعمال میں اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدوں کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے، دعوت کے ساتھ براہ راست اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے بھائی دوستو اللہ کی دعوت نقد ہے، نقد نکلے، نقد پنجی میں ہو، بیماری میں ہے، پردوں میں ہو اور کسی بھی حال میں ہو، نقد نہیں ہو۔ اس لیے نبیوں کی تشکیل، صحابہ کی تشکیل حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم اس وقت ہوا ہے جس وقت کفار مشرکین نے آپ کے گھر کا گھیرا کر دیا، آپ کو قتل کرنے کا وعدہ ہے، کیسا سخت حال، لیکن حالات میں نبیوں کا قدم اٹھوایا، پھر اللہ نے اپنی غیبی مدد کا مشاہدہ کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام جنگل کے اندر ہے، صحرا کے اندر ہے، بیوی کو دردے سے ہو رہا ہے،
کوئی نگرانی اور تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے والے نہیں ہے، یہ گھاٹی کے اندر ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہیں سے مصر چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی کی تیمارداری کے لیے اللہ نے دائی کو آسمان میں سے اتارا۔ ابراہیم علیہ السلام بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، جہاں نہ رہائش کا کوئی انتظام ہے، نہ کوئی بستی ہے، نہ رہائش کی جگہ ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اشارے سے کہا ہاں یہاں چھوڑنا اللہ کا حکم ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑنا تو ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اذن لا یوسعنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کر دے گا۔ اور اس وقت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ راستہ وہ ہے کہ اگر چوراہے پر چھوڑ کر چلے جاؤ گے اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کریں گے، اللہ ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نبیوں کے گھر والوں کی طرح ان کی تربیت فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے میں کوئی سچا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ جو اللہ کے کام میں لگ گیا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ گئے۔ عمر رضی اللہ کا قول ہے آج کا کام آج کر لو ورنہ کل دو کام ہو جائے، کل مشغولی بڑھے گی، رکنے سے حالات بڑھیں گے، حالات آسانی کی طرف نہیں آئیں گے بلکہ حالات بڑھیں گے۔ 3 صحابی رکے ہیں، 3 صحابی تو جاگی سکے۔ عبداللہ بن رواحہ آدھا دن کی تاخیر ہوئی ہے، صرف آدھا دن کی تاخیر۔ تو بھائی دوستو میدان کے اندر جا کر جعفر کے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوا، زید بن حارثہ کے اندر یہ خیال نہیں پیدا ہوا، عبداللہ بن رواحہ کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ باغ کا خیال آیا، بیوی کا خیال آیا۔ تو اس وقت یہ کہا کہ اگر باغ کا خیال ہے تو باغ اللہ کے راستے میں وقف ہے، اور بیوی کا خیال ہے تو بیوی کو طلاق ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ دل تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر کے ناگواری سے۔ آج دن کی تاخیر ہوئی، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے رکے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس لیے رک گیا تاکہ آپ کے پیچھے نماز پڑھا، تو آپ کے پیچھے نماز پڑھ چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ اگر ساری دنیا کا مال تمہیں مل جاوے، ساری دنیا کے خزانے تمہیں مل جاوے، لو ادرکتا ما فی الارض جمیعا ما انفقتا ما ادرکتا قدر غزوتی، کہ تمہیں ساری دنیا کا مال مل جاوے، ساری دنیا کے خزانے مل جاوے تو صبح جانے والی جماعت کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے، اور تمہارے ان کے درمیان مشرق اور مغرب کے برابر فاصلہ ہے، اور تم آخرت میں ان سے جا کر ملو گے، تم دنیا میں ان سے 500 سال پیچھے ہو گے۔ اس لیے قرن عمر میں ترتیب تھی، جو جماعت صبح بنتی تھی اسے شام نہیں ہونے دیا جاتا، جو شام بنتی تھی اسے صبح تک نہیں ٹھہرنے دیا گیا۔ ایک جماعت رات میں بنی، جماعت کہنے لگا رب کو سن لینا یا رسول اللہ اس رات میں ہم یہ ٹھہر رہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ رات تم جنت کے باغوں میں گزارو؟ اولا تحبون ان تبیتوا فی قریب من حرائق الجنہ، کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ رات تم جنت کے باغوں میں گزارو؟ حالانکہ مدینہ جہاں ریاض الجنہ ہے وہاں کے بارے میں پڑھا ہے۔ اس لیے ہر صحابی کا ایک جذبہ تھا کہ مجھے اللہ کے راستے میں موت آئے، کسی صحابی کا ایک جذبہ تھا کہ مدینے میں موت آئے۔ حالانکہ مدینہ کتنی مبارک جگہ ہے، اس کے فضائل ہیں، اس میں